کھاتا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں، صدقہ جاریہ ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ علم، تیسرے نمبر پہ ایسی صالح اولاد، نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے شریعت کے مطابق، قبرستان جائے، سنت ہے جانا، اور وہاں شریعت کے مطابق ان کو ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں خیر کرے، مغفرت کی دعائیں کرے، تو یہ اولاد بھی صدقہ جاریہ میں ہے، اس کا اجر بھی بند نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، پہلی جو چیز ہے صدقہ جاریہ، اس میں تو علم کی، جیسے میں پہلے عرض کر چاہوں، ضرورت نہیں ہے نا، کوئی بھی بندہ کر سکتے، جس کو اللہ نے وسعت دیا، جس کو رزق دیا اللہ نے، جس کو پیسہ دیا ہے، تو وہ لگوا سکتا ہے۔ تھر کا علاقہ ہے، بلوچستان کے علاقے، ہمارے اپنے یہ ڈیرہ میں دامان کے علاقہ ہے، اس میں پانی نہیں ہے، تو اس نے اپنے ذاتی خرچے سے وہاں ایسے ٹیوب ویل لگا دیا، ایسا بندوبست کر دیا۔ اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، کیا پتہ یہ ایک ہی نیکی اس کو بخشوا دے، باقی سارے گناہوں اس کے کھاتے میں، اس کی گود میں سب گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن یہ ایک نیکی اس کے پلو میں ہو، تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ یہ علم ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو شرافت و تہذیب کا سرمایہ بخشتا ہے، عزت و عظمت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اخلاق و اقدار و عادات اس کو جلا بخشتا ہے، اور انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب انسانی کو عرفان الہی کے مقدس روشنی سے روشناس کراتا ہے، اور ذہن و فکر کو صحیح عقیدے کی معراج بخشتا ہے، اور دل و دماغ کو خدا پرستی اور اطاعت پروری، اطاعت گزاری میں راہ مستقیم پہ پہنچا دیتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے۔ اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ سے ایک شخص چلتا ہے، یہ کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کی مسافت ہے۔ اچھا، وہ سفر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب ٹرین میں چلے گئے، بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، سہولتیں ہیں، نرم سیٹیں ہیں، اونٹ کی پشت پہ۔ آپ میں سے کسی نے سواری کی ہوگی اس دور میں اونٹ کی؟ میں نے کی ہے، بڑی مشکل ہے، تھوڑی سی دیر بندہ تھک جاتا ہے، یا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، وہ بذات خود ان کی سواری اتنی مشکل ہے۔ اس پہ وہ سوار ہو کے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ اے ابو دردہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ کو ایک حدیث آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو میں وہ حدیث سننے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ اچھا، آپ کا کوئی اور مقصد؟ کوئی کاروبار، کوئی کام، کوئی کسی رشتہ دار یہاں ان سے ملنا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہی ایک مقصد تھا، اتنی دور سے میں آپ کے پاس یہ حدیث سنے۔ تو فرمایا کہ انہی کانوں سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو علم کے راستے طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، حتیٰ کہ جو جنگلوں میں درندے اور چرندے ہیں یہ بھی دعا کریں گے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے شرافت کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی تاروں پہ۔ یہ حدیثیں ان کو سنا دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پہلے وہ حدیث عرض کر دی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، بطور ایک طالب علم کی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولادوں کو، اگر 3-4 بیٹے ہیں تو ایک کو ہم وقف کر دیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی ساری نسلیں اس سے ایسی سیراب کرے گا اللہ، اور ایسی ان کو ترقی دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے خود حدیث کے اندر آیا ہے، کن عالماً او متعلماً، 3 چیزیں ہیں، یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کا معاون بنو، ان کی معاونت کرو۔ اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ